آج ملک بھر میں یوم تقدس قرآن پاک منایا جائے گا۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسمبلی فلور پر دنیا سے مطالبہ، کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے مل کر آج احتجاج میں شرکت کی اپیل۔ آج ملک بھر میں یوم تقدس قرآن پاک منایا جائے گا۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسمبلی فلور پر دنیا سے مطالبہ، کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ To ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. قرارداد میں واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا، یہ ایوان تمام مذاہب، عقائد اور ان کے مقدسات کے احترام پر یقین رکھتا ہے۔ سویڈش حکام مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ قرارداد میں عالمی تنظیموں کے ممالک پر زور دیا گیا، مقدس کتابیں، شخصیات، عبادت گاہیں اور پیروکاروں کا احترام یقینی بنایا جائے۔ تمام مذاہب کی مقدس علامتوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں خطاب میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے۔ یہ ناقابل برداشت، یہ مذموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا، ہر فورم پر مضبوط آواز اٹھانا ہوگی۔ ہم بھرپور طریقے سے جو مظاہرے ہیں، جو احتجاج ہے اس حرکت کے خلاف، اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے سویڈن حکومت سے پوری امت مسلمہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کی حکومت اس آدمی کے خلاف ایکشن لے۔ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں۔ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں نے واقعے کی شدید مذمت کی اور اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے بلوچستان کے 35 اضلاع میں ضلع کونسلز میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی پہلے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی کا صوبے سے صفایا ہو گیا، کوئی نشست نہ جیت سکی۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی نے چیئرمین کی 10، پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین کی 6، جے یو آئی فے نے چیئرمین کی 4، بی این پی نے چیئرمین کی 3 نشستیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کو 2 اضلاع میں کامیابی حاصل ہوئی۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں ضلع کونسلز میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی پہلے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی کا صوبے سے صفایا ہو گیا، کوئی نشست نہ جیت سکی۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی نے چیئرمین کی 10، پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین کی 6، جے یو آئی فے نے چیئرمین کی 4 اور بی این پی نے چیئرمین کی 3 نشستیں حاصل کیں۔ اور بات کریں گے ملکی سیاسی منظرنامے کی، تو نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت نے قرار دے دیا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں، منجمد کی گئی جائیدادیں بحال کی جائیں۔ 3 بار کے وزیر اعظم کو بری کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا، سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا۔ مرکزی ملزم کو جو ریلیف دیا وہی نواز شریف کو بھی ملنا چاہیے۔ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت نے قرار دیا، نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی قانونی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی، منجمد کی گئی جائیدادیں بحال کی جائیں۔ احتساب عدالت کا فیصلہ گواہی ہے، نواز شریف کو جان بوجھ کر جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر، کہا یہ ثبوت ہے کہ جان بوجھ کر اس وقت کی انتقامی حکومت نے نواز شریف کو مفرور قرار دلوایا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے سینئر وکیل نے ہوش شبہ انکشافات کیے، بتایا کیسے نواز شریف کو پاناما پیپرز میں پھنسایا گیا۔ احتساب عدالت کا فیصلہ گواہی ہے، نواز شریف کو جان بوجھ کر جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چور چور کہنے والوں کو آج منہ کی کھانا پڑی۔ نواز شریف کو واضح طور پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔
پینما کو اقامے میں تبدیل کر کے ان کو نااہل کر دو، ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دو، ان کو تا حیات نااہل کر دو۔ اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے، اس کی ہیئرنگ شروع کر دو، اس کا ریفرنس بنا دو اور اس کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہے۔ اور جب اشتہاری ان کو ڈکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا۔ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کہا پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا پاک امریکہ کا تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، مزید کہا کہ پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ لاہور میں گزشتہ روز بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کے بعد جمعرات کے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں 73 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث پنجاب میں 16 افراد جاں بحق اور 26 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات بتائیں گے افضال طالب۔ گزشتہ روز لاہور میں 10 گھنٹوں تک مسلسل بارش کے بعد شہر دریا کا منظر پیش کرتا رہا۔ ناقص انتظامات کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک پانی نہ نکالا جا سکا۔ امر سدھو میں مکان کی چھت گر گئی جس سے باپ اور 3 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 10 سالہ کائنات زخمی ہو گئی۔ مزنگ اسپتال کی انتظار گاہ پر شادی ہال کی دیوار گرنے سے 14 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش سے پنجاب بھر میں 16 اموات اور 26 افراد زخمی ہوئے۔ لاہور میں چھتیں، دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سمیت دیگر واقعات میں 11 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ چیف میٹرولوجسٹ چودھری محمد اسلم نے بتایا کم وقت میں تیز اور زیادہ بارش کا خطرہ ٹل گیا۔ آنے والے دنوں میں ماڈریٹ بارش ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے، جس سے لو لائنگ ایریاز میں پانی اکٹھا ہونے کا چانس ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو مزید بارش ہوگی اور یہ سلسلہ 8 جولائی تک جاری رہے گا۔ IMF سے معاہدے کے بعد ڈالر کی قدر گرنے سے سونے کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ پشاور کی صرافہ مارکیٹ کی صورتحال جانتے ہیں شاہدہ پروین سے۔ IMF سے معاہدے کے بعد ملکی معاشی صورتحال مستحکم ہونے لگی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کمزور ہوا تو سونے کی قیمتیں بھی مسلسل گرنے لگیں۔ ڈیلرز سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے جو دکاندار ہیں انہوں نے پہلے بھی نقصان کیا تھا، جب کم ہوتا زیادہ ہو گیا تھا تو پھر بھی نقصان کیا، زیادہ خریداری کی ہے تو ریٹ کم ہو گیا تو پھر بھی نقصان ہے۔ سونے کی قیمت گزشتہ روز 8,000 روپے فی تولہ کمی سے 2,07,000 روپے تک پہنچ گئی۔ سونے کی ریٹ میں کمی آئی ہے تو خوشی محسوس کر رہے۔ کاروباری ہفتے کے 2 روز میں سونے کی قیمت میں 11,000 روپے کمی ہو چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سونے کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ سونے کی قیمتوں میں کمی کے انتظار میں بیٹھے شہریوں نے اضافے کے ڈر سے دوبارہ خریداری شروع کر دی ہے۔ شاہدہ پروین، ایکسپریس نیوز، پشاور۔